بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی نماز کے لیے اذان نہیں دی۔ وہ کون سی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان نہیں دی، اور اس کی کیا حقیقت ہے کہ واقعی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان نہ دی تھی؟ کتنی صداقت ہے اس بات میں، اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہم کچھ احادیث کی بھی اس کے بارے میں فضیلت سے آگاہ کریں گے آپ کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذن کے گناہ وہاں تک معاف کر دیے جاتے ہیں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے، یعنی اگر اتنی مسافت تک کی جگہ اس کے گناہوں سے بڑھ جائے تو بھی سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جاندار بے جان جو مؤذن کی آواز کو سنتا ہے وہ سب قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں گے۔ مؤذن کی آواز پر نماز میں آنے والے جتنے بھی نمازی ہیں 25 نمازوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ایک نماز سے پچھلی نماز تک کے درمیانی اوقات کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے یہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذن کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ہر جاندار اور بے جان اس کی اذان کو سنتا ہے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ہر جاندار اور بے جان اس کی اذان کا جواب دیتے ہیں۔ مسند احمد۔ حضرت ابو سماسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا، جب تم جنگلات میں ہوا کرو تو بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مؤذن کی آواز کو جو درخت، مٹی کے ڈیلے، پتھر، جن اور انسان سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن مؤذن کے لیے گواہی دیں گے۔ ابن حزامہ۔ حضرت برار بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اگلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں اور مؤذن کے لیے اتنے ہی زیادہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جتنی حد تک وہ اپنی آواز بلند کرے۔ جو جاندار اور بے جان اس کی اذان کو سنتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، اور مؤذن کو ان تمام نمازیوں کے برابر اجر ملتا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ سنائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 12 سال اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اس کے لیے ہر اذان کے بدلے میں 60 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ہر اقامت کے بدلے میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کو قیامت کی سخت گھبراہٹ کا خوف نہ ہوگا، نہ ہی ان کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ جب تک مخلوق اپنے حساب اور کتاب سے فارغ ہو وہ مشک کے ٹیلوں پر تشریف لے جائیں گے۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن پاک کو پڑھا اور اس طرح امامت کی کہ مقتی اس سے راضی رہے۔ دوسرا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو، اور تیسرا وہ شخص جو اپنے رب سے بھی اچھا معاملہ رکھے اور اپنے ماتحتوں سے بھی اچھا معاملہ رکھے۔ جامعہ ترمذی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، شیطان جب نماز کے لیے اذان سنتا ہے تو مقام روحہ تک دور چلا جاتا ہے۔ حضرت سلمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقام روحہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، یہ مدینہ سے 36 میل دور ہے۔ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان بآواز ہوا خارج کرتا ہوا پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے۔
تاکہ اذان نہ سنے، پھر جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، اور اقامت پوری ہونے کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے تاکہ نمازی کے دل میں وسوسہ ڈالے۔ چنانچہ نمازی سے کہتا ہے، یہ بات یاد کر اور یہ بات یاد کر، ایسی ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو باتیں نمازی کو نماز سے پہلے یاد نہیں تھی، یہاں تک کہ نمازی کو یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں۔ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جاتا اور انہیں اذان اور پہلی صف قرآن اندازی کے بغیر حاصل نہ ہوتی تو وہ ضرور قرآن اندازی کرتے۔ بخاری کی حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کھڑے ہوئے، جب اذان دے چکے تو نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یقین کے ساتھ ان جیسے کلمات کہتا ہے جو مؤذن نے اذان میں کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذان کہنے والا ہم سے اجر و ثواب میں بڑا ہوا ہے، کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ ہمیں بھی اذان دینے والی فضیلت مل جائے؟ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی کلمات کہا کرو جو مؤذن کہتا ہے، پھر جب اذان کا جواب دے چکو تو دعا مانگو، جو دعا مانگو گے وہ دے دی جائے گی۔ ابو داؤد۔ اب آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کیا واقعی نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی اذان نہیں دی اور اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفس اذان تو قطعی طور پر ثابت ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اسی لیے کہ سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی میں روایت ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی تھی۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے لیے اذان دینا ثابت ہے یا نہیں، اس کے بارے میں شروع سے ہی محدثین میں اختلاف چلا آ رہا ہے۔ محدثین کی اس بارے میں دو رائے ہیں۔ امام محی الدین النووی اور علامہ جلال الدین استوی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی حیات طیبہ میں دوران سفر نماز کے لیے ایک مرتبہ اذان دینا ثابت ہے۔ ان حضرات کا استدلال ہے کہ جامع ترمذی میں حضرت یعلا بن مرہ کی روایت ہے کہ علامہ ابن حجر العسقلانی، علامہ زرقانی، امام دارالقطنی اور اس طرح علامہ سہیل رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات ترک مباشرہ الاذان یعنی نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز کے لیے اذان کے دینے کو ثابت نہ ہونے کے قائل ہیں۔ ان حضرات کا کہنا ہے کہ ترک مباشرہ الاذان کا مسئلہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، لہٰذا اب یہ اشکال کہ یہ بات ناممکن ہے کہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کام کرنے کا حکم فرمایا ہو اور خود ایک مرتبہ بھی اس پر عمل کر کے نہ دکھایا ہو، باقی نہیں رہتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ نامولود بچے کے کان میں اذان دینا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قطعی طور پر ثابت ہے، باقی نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذان دینے کے بارے میں محدثین کے مابین اختلاف ہے۔ نیز الامام المحدث الفقہ مولانا محمد عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ بنامے حیر الحبرانی فی الاذان حیر البشر میں محدثین کے درمیان اختلاف کا ذکر کرنے کے بعد تحریر فرمایا کہ ابھی تک اس بارے میں کسی نے کوئی رائے قائم نہیں کی، لہذا ہمیں بھی اس بارے میں کوئی بھی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ نیز مولانا عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اسی رسالے میں ترک المباشرہ الاذان بنفس نفس اذان نہ دینے کی چند وجوہات ذکر کی ہیں، جس میں زیادہ صحیح اور قوی وجہ یہ لکھی گئی ہے کہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اذان نہ دینے میں در حقیقت خلفائے راشدین کے مشقت میں پڑ جانے کا اور احکام شریعہ میں خلل واقع ہونے کا اندیشہ بچتا تھا۔ وہ اس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی کام شروع فرماتے تو پھر اس پر کوئی بھی اپنی مزاحمت اختیار نہیں کرتا تھا، جبکہ منصب رسالت اور
احکام شریعت مثلاً کفار کے قتال، لوگوں کے درمیان فیصلے وغیرہ جیسی بڑی ذمہ داریاں انجام دینی تھیں جو کہ اذان سے بھی زیادہ اہم اور ضروری تھی۔ اگرچہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان دیتے تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں خلفائے راشدین کو بھی مطابقت کرنی پڑتی، جس کی بنا پر دوسرے اہم امور میں خلل واقع ہونے کا اندیشہ تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان نہیں دی۔ واللہ عالم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل پر نہیں ہے جو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔